نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضلا وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يسنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور صدق الله العظيم. یہ سورہ ہود ہے. سورہ یونس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکی دور میں ہی نازل ہوئی اور مکی دور کا بھی وہ آخری حصہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر مکہ کے مشرکین نے عرصہ حیات تنگ کر رکھا تھا اور مسلسل گناہوں تکلیفوں اور مصیبتوں اور اذیتوں میں انہوں نے صحابہ کرام کو مبتلا کیا ہوا تھا. سورہ یونس سے لے کر یہ 6 صورتیں ہیں جو الف لام را سے شروع ہوتی ہیں. بعض کی شروع میں الف لام را ہے، بعض کی شروع میں الف لام میم را ہے. ان کو لوامیر ستہ کہا جاتا ہے اور ان کے معنی پہلے بیان کیے جا چکے ہیں کہ الف اور لام. الف غیب پر دلالت کرتا ہے، یعنی اللہ کا وہ نور جو نو انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل ہوئے ہیں وہ اس عالم شہادی کی نسبت سے غیب میں تھا اور پھر اللہ نے اس کو ان الفاظ ان آیات اور سور کی صورت میں متعین کیا. لام یہ تعیین اور تعلیم پر دلالت کرتا ہے، کسی چیز کو متعین کرنے پر دلالت کرتا ہے. تو وہ اللہ کا نور متعین ہوا ان آیات کی صورت میں اور پھر وہ متعین ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نو انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل ہوا ہے. اور راہ یہ دلالت کرتی ہے مرتن بعد مرتن، یعنی یہ اللہ کی رہنمائی یا اللہ کا نور یہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی نہیں اترا بلکہ ہر دور میں نو انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اپنا پیغام اتارتا رہا ہے. ہر پیغمبر نے اللہ سے اس نور کو حاصل کر کے انسانیت کی رہنمائی کی اور آخر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جامع مکمل پیغام انسانیت کے سامنے رکھا ہے. تو اس لیے اس سورہ مبارکہ میں پہلے انبیاء علیہ السلام کی جدوجہد ان کے واقعات کا بھی قدر تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. یہ کتاب مقدس احکمت آیاتہ، اس کی آیات بہت ہی مضبوط اور پائیدار ہے، محکم ہے. محکم یعنی ایسی دو ٹوک اور واضح بات جس کے الفاظ میں بھی کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہ ہو، جس کے معانی اور مفاہیم اور مطالب بھی بالکل واضح ہو. احکمت آیات ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، پھر اس کی تفصیل بھی کر دی گئی ہے، تفصیل کے ساتھ بھی. لہذا سورہ یونس میں جو مضامین اجمالاً بیان ہوئے تھے اس سورہ ہود میں ان کی تفصیل ہے. انہی کو بڑی دلائل کے ساتھ اور بڑی وضاحت کے ساتھ انبیاء علیہ السلام کی تاریخی واقعات کے پس منظر میں کھول کر بیان کیے گئے. اس لیے فرمایا ثم فصلت،
پھر ان کی تفصیل کر دی گئی ہے، کھول کھول کر بیان کر دیا گیا ہے۔ اور یہ آیات من لدن حکیم خبیر، اس ذات کی طرف سے ہیں جو اپنے تمام احکامات میں حکمت رکھنے والی اور تمام باتوں کو جاننے والی اور خبر رکھنے والی۔ یعنی اس کے یہ احکامات اور قوانین کوئی ایسے جبر اور زبردستی کے نہیں ہیں، بلکہ حکمت پر مشتمل ہیں۔ ان کے اندر بڑی حکمتیں، بڑی دانائی کی باتیں، عقل کی باتیں ہیں، پنہان ہیں۔ ان میں ذرا غور و فکر کرو تو تمہیں اللہ کے ہر حکم میں سینکڑوں حکمتیں اور بڑی بڑی تمہارے لیے مفید باتیں تمہیں معلوم ہوں گی۔ اور جس ذات نے یہ تمہارے لیے قانون بنایا وہ خبیر ہے، ہر ایک چیز سے واقف اور آگاہ ہے۔ جو تمہیں جس چیز کی رہنمائی کی ضرورت تھی اس نے وہ تمہیں پوری طرح رہنمائی دی۔ حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو بنایا تو ان پر اپنی تجلی اور نور ڈالا، ان سے اس کے نتیجے میں بے شمار شرارے پیدا ہوئے اور ان کی وہ حالت کھل کر سامنے آئی، جس سے واضح ہو گیا کہ ان کے لیے کون سی چیزیں کس قسم کی رہنمائی درکار ہے۔ اور جس قسم کی رہنمائی اس انسان کو، جیسے کہ انسان کا جب ایکس رے کیا جاتا ہے اور شعاعیں ڈالی جاتی ہیں باڈی پر تو اس کے اندر کی حالت کو کھل کر سامنے آ جاتی ہے، اسی طرح اللہ نے جب نور اور تجلی ڈالی تو اس انسان کی حقیقت کھل کر سامنے آ گئی کہ اس کے لیے کون سے احکامات ہیں، لہذا کون سے ایسے احکامات ہونے چاہیے جو اس کے لیے کرنا ان کا ضروری اور فرض ہے، اور کون سے ایسے ہیں کہ جو دوسرے درجے میں اگر ان میں کچھ کمی بھی رہ جائے تو پھر بھی کوئی بات نہیں، واجب ہے، واجب کے درجے، پہلے احکامات فرض کے درجے میں، پھر واجب کے درجے میں، پھر اسی طرح کون سے ایسے ہیں جو سنت کے درجے میں ہونے چاہیے، پھر اسی طرح مستحب اور مباح اور مکروہ کے درجے میں۔ تو انسان کی وہ جو زندگی پوری تھی جس سے پوری طرح وہ واقف و آگاہ تھا، اس کے مطابق اس انسان کو اس نے مکمل عملی نظام دیا۔ چنانچہ 5 ہی قسم کے احکامات اس اللہ سبحانہ و تعالی نے اس انسان کو دیے، جن کا تعلق فرض، واجب، سنت، مستحب اور مباح اور مکروہ کے ساتھ ہے، مکروہ اور حرام کے ساتھ ہے۔ تو یہ وہ احکامات ہیں جو اس ذات کی طرف سے تمہیں دیے جا رہے ہیں جو پوری طرح خبر اور آگاہی رکھنے والی تھی، جانتی تھی کہ تمہیں کس درجے کے احکامات کی ضرورت ہے۔ اور اس کا سب سے پہلا حکم یہ ہے، یاد رکھو، جو سب سے پہلا اور بنیادی حکم ہے وہ یہ کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی اور اطاعت اور غلامی نہ کرو، صرف اسی کی غلامی کرو۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کے سامنے مت جھکو، کسی کی مت اطاعت کرو، صرف اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرو۔ جو اس نے قانون دیا ہے تمہیں، جو اس نے تمہاری رہنمائی کی ہے، وہی حکیم خبیر ہے، لہذا تمہیں اس کے احکامات پر عمل پیرا ہونا ہے۔ جو نو انسانیت کے لیے معاشی، سیاسی، معاشرتی، انفرادی، اجتماعی حوالے سے جو چیزیں اس کے لیے ضروری ہیں اللہ نے واضح کر دی ہیں، لہذا اس کے احکامات کی روشنی میں اپنی زندگی کو مدبر کرو۔ اور آگے فرمایا اننی لکم منہ نذیر و بشیر، دیکھو میں تمہیں اس اللہ کی طرف سے ڈرانے والا ہوں، یعنی خبردار کرنے والا ہوں کہ اگر تم نے اللہ کے احکامات پر عمل نہ کیا تو تم کس طرح کا نقصان کر بیٹھو گے، کس طرح تم اپنی بربادی اپنے ہاتھوں میں لو گے، تمہاری دنیا بھی خسرت دنیا والآخرہ، اور آخرت بھی تمہاری برباد ہو جائے گی۔ میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں، اور اگر تم نے اللہ کی بندگی اور اطاعت کی، اسی کی غلامی کی، تو پھر میں تمہیں خوشخبری بھی سنا رہا ہوں، وبشیروں، میں خوشخبری بھی سنا رہا ہوں کہ تمہارے لیے پھر کامیابی ہے دنیا آخرت میں۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، دوسرا حکم تمہیں یہ میں دیتا ہوں، اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اپنے رب سے اپنی زندگی میں ہونے والی غلطیوں کوتاہیوں کی معافی مانگو۔
انسان ہے، کمزوریاں بھی اسی میں ہیں، جب اس سے کوئی کمزوری سرزد ہو، کوئی غلطی ہو جائے تو اپنے مالک سے جا کر معافی مانگ لے۔ کئی مرتبہ انسان وہ صحیح طریقے سے کام اور عمل نہیں کر پاتا تو اپنے مالک کو جا کر منا لے، اس سے معافی کی درخواست کرے، وہ اس کے معافی کی درخواست پر بڑا خوش ہوتا ہے کہ اس نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا کہ یہ مجھ سے غلطی ہوگی، میں صحیح کام نہیں کر پایا، تو لہذا تمہیں تو متوجہ اسی کی طرف ہونا چاہیے۔ ثم توبوا الیہ، فرمایا وان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اسی کی طرف متوجہ ہو، پہلی غلطی کا اعتراف کرو اور اسی کی طرف متوجہ ہو کہ نئے عزم اور ارادے کے ساتھ اس کے حکم کو بجا لانے کے لیے تم اسی سے حکم اور رہنمائی لو، اس کے حکم کی پیروی کرنے کے لیے اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ، تو پھر اس کا نتیجہ یہ نہیں ہوگا۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی عبادت، اس کی بندگی، اطاعت اور اس کی طرف متوجہ ہونے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ بس انسان جو ہے وہ بیچارہ بالکل مسکین بن کر زندگی گزارے، وہ بالکل بیچارہ ایسے ہی دکھی سا رہے، ہر وقت اس کی گردن جھکی ہوئی ہو اور بہت بری حالت جیسے کہ ایک انسان کی ہوتی ہے، گویا کہ اللہ کی اطاعت کرنے والوں کی ایسی حالت ہونی چاہیے نہیں۔ وہ کہتا ہے یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى ویؤتی کل ذی فضل فضلا، اگر تم اس کی اطاعت کرو گے، اس کی طرف متوجہ ہوگے تو وہ تمہیں دنیا میں ایک وقت مقررہ کے لیے بہت اچھا ساز و سامان دے گا۔ یمتعکم متاعا حسنا، بہت اچھا سامان دے گا، دنیا کا اقتدار دے گا، دنیا کی نعمتیں دے گا، ہر طرح کی دولتیں، ہر طرح کی عزت، اقتدار، اختیار تمہیں دے گا دنیا میں، لیکن یہ ایک وقت تک کے لیے، الی اجل مسمى، اور پھر وَيُؤْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا، اور اپنے فضل سے بہت کچھ زیادہ تمہیں دے گا آخرت میں، جن کا تم خیال و تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کی اطاعت کے نتیجے میں دنیا بھی درست ہوتی ہے، دنیا میں انسان کا وقار، اس کی حکمرانی، اس کی عزت، اس کا اقتدار قائم ہوتا ہے، جی وہ مسکین نہیں بنتا بلکہ وہ باعزت بنتا ہے، اور وہی آخرت میں بھی اس کے لیے بڑے فضل ہیں اللہ کی، اس کی بڑی مہربانی و عنایت ہیں۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، اور اگر تم نے منہ موڑا، بجائے اس کی طرف متوجہ ہونے کے تم نے اس طرف پیٹ کر لی، منہ ادھر سے پھیر لیا، اس کے حکم کی پرواہ نہیں کی، غیروں کو دیکھنے لگ پڑے، تو یاد رکھو اللہ کو اس پر بڑی غیرت آتی ہے۔ پھر فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ، اے پیغمبر انہیں بتا دو کہ میں تمہارے بارے میں ڈرتا ہوں کہ ایک ایسے دن تم سخت عذاب اور سزا کا سامنا کرو جو بہت بڑا ہوگا، عذاب یوم کبیر، بہت بڑے دن کے عذاب سے میں ڈرتا ہوں کہ دنیا میں بھی اللہ تمہیں ذلیل کر دے، رسوا کر دے، اور آخرت کے اندر جو ایک بہت بڑی سزا ہوگی، جو بہت بڑا دن ہوگا، ایک دن 50,000 سال کے برابر، جس دن بندوں کا حساب و کتاب ہوگا، اس سے مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، یاد رکھو آخر کار تم نے جانا کہاں ہے؟ دنیا میں تو اس نے تمہیں موقع دیا ہے، وہ بھی اگر اس کی طرف متوجہ ہو کر زندگی گزارو گے تو یہ دنیا بھی اچھی بنے گی، لیکن اگر اس طرف تم متوجہ نہیں بھی ہوئے تو کہاں جاؤ گے آخر کار؟ جانا کہاں ہے؟ اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، تمہارا لوٹ کر جانا اسی کے حضور ہے، اسی کے حضور تم نے پہنچنا ہے آخر کار۔ یہاں دنیا میں تو تم کر لو، پیٹ پھیر لو، بدماشیاں کر لو، لیکن آخر کار اسی ذات کی حضور تم لوٹ کر جاؤ گے، اور وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ذات ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، کوئی چیز، کوئی حکم، کوئی بات اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ تمہیں دوبارہ اپنے دربار بلانا، تمہیں حساب و کتاب تم سے لینا، اس پر تمہیں جزا و سزا کا دینا، یہ اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ الا انہم یثنون صدورہم، اے پیغمبر ذرا سنو ان لوگوں کا حال کہ آپ کی بات کو نہیں سنتے۔ منافق تھے مدینہ کے، ان کا بھی عجیب حال تھا، اسی طرح مشرکین مکہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کے احکامات بیان کیے جاتے ہیں تو ان سے منہ موڑ لیتے، پیٹ پھیر لیتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟
یسنون صدورہم لیستخفوا منہ، دلوں میں کینہ پالتے، دشمنیاں، حضور کے خلاف دین بن رہا ہے۔ اللہ کے احکامات وہ اللہ کے پیغمبر سنا رہی ہیں، بجائے اس سے محبت ہونے کے کہ انہوں نے ہمیں اپنے رب کی طرف متوجہ کیا، کامیابی کے راستے کی ہماری رہنمائی کی، الٹا ان سے دشمنیاں کرتے ہیں، اور پھر اپنی دشمنی کو بظاہر چھپانے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ منافق لوگ یہی کرتے تھے، دشمنی کو چھپانے کی کوشش کرتے تھے، اپنے رویوں اور حالات کو دبانے کی کوشش کرتے تھے کہ ہمارا نفاق نہ کھل کر سامنے آ جائے۔ جب کوئی آیات مبارکہ نازل ہوتی منافقوں کے بارے میں تو اپنے چہروں کو چھپا لیتے تھے، اپنے چہروں کو ایسا دوہرا کر لیتے تھے اپنی کمر کو کہ حضور نہ دیکھیں یا ہمیں تنبیہ نہ ہو، ہمیں ڈانٹ ڈپٹ نہ پلائی جائے، تو چھپنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو قرآن نے کہا الا انہم، سنو بے شک یہ کیا کرتے ہیں، اپنی سینوں کو دورہ کرتے ہیں تاکہ چھپ جائیں یہ یستخفوا منہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپ جائیں یا اللہ سے چھپنا چاہتے ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے، دوسرا معنی یہ ہے کہ یہ جو دلوں میں کینہ پالے ہوئے ہیں آپ کے خلاف، اللہ اس کو جانتا ہے، یہ دلوں کے اندر کینہ، یسنون یہ سنیا سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے لپیٹنا، دوہرا کرنا۔ جیسے کپڑا جو ہوتا ہے اس کو جب تہ لگائی جاتی ہے تو عربی میں اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے سنیون کا، سنی الثوب، کہ کپڑا جو ہے اس کو لپیٹ دیا، دوہرا کر دیا۔ تو یعنی یہ کیا کرتے ہیں، اس کینے کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں بظاہر، لیکن ان کا کینہ نہیں چھپ سکے گا۔ اس ذات سے چھپ سکتے ہیں جو ذات دلوں کی بات کو جاننے والا ہے، خبیر ہے جی، جو جس سے کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں ہے، اس ذات سے چھپانا چاہتے ہیں۔ اور ایک مطلب یہ بھی مفسرین نے اس کا بیان کیا کہ جب یہ اللہ کے علم و حکمت اور اس کا علم و خبیر ہونا بیان کیا گیا تو صحابہ کرام پر اللہ کا خوف ایسا طاری ہوا کہ وہ اپنے آپ کو جب قضائے حاجت کے لیے کہیں بھی جاتے تو اپنے آپ کو جھکا کر جاتے تھے کہ کہیں اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہمارے لیے چہرہ اللہ کے سامنے کرنا، پھر خاص طور پر قضائے حاجت کے وقت اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو اس چہرے سے اللہ کی طرف متوجہ اپنا سر جھکا کر قضائے حاجت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ تمہیں جانتا ہے، چاہے تم اپنے سینوں کو دوہرا کرو، اپنے آپ کو جھکاؤ، چاہے کوئی کپڑا اپنے اوپر ڈال لو یا کپڑے کے بغیر ہو، یا اسی طرح مثلا وہ کرتے تھے کہ کپڑے کے بغیر جب ہوتے کپڑے ظاہر انسان کو اتارنے بھی پڑتے ہیں نہانے کے لیے، ایک دوسرے کسی کام کے لیے، تو اپنے اوپر ایک بڑا خوف محسوس کرتے تھے کہ اللہ میاں دیکھ رہا ہے۔ فرمایا کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہو تب بھی وہ تمہیں جان رہا ہوتا ہے، دیکھ رہا ہوتا ہے، اس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ یہ اس طرح کے تکلف کی ضرورت نہیں ہے، اصل تو یہ ہے کہ اس کے احکامات کی خلاف ورزی نہ کرو، تم اس سے چھپ نہیں سکتے۔ الا انہم یسنون صدورہم لیستخفوا منہ الا حین یستغشون ثیابہم، سنو جس وقت وہ اپنے کپڑوں سے اپنے آپ کو ڈھانپ لیتے ہیں، یعلم ما یسرون وما یعلنون، اللہ جانتا ہے جو یہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ کے سامنے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی، کوئی مخفی نہیں رہ سکتی، کیونکہ انہ علیم بذات الصدور، اس کا علم جو ہے وہ بہت وسیع ہے، وہ دلوں کے بھید اور راز کو بھی جانتا ہے۔ مزید اللہ کے علم و حکمت کو اگلی آیات میں بھی بڑی تفصیل کے ساتھ یہاں بیان کیا گیا۔ یہ صورت اس میں اللہ کے احکامات بڑی تفصیل کے ساتھ دلائل کے ساتھ بیان ہوئے ہیں اور بغور مطالعہ کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ اگلا درس میں مزید بات ہوگی۔ اللہ ہمیں سمجھ